یہ سروائیکل کینسر کی بات ہے، اس کا خوراک کے ساتھ بہت زیادہ لنک نہیں ہوتا. آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے. یہ پاکستان میں تو اب آئی ہے نا جی. اس کے علاوہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں کئی سالوں سے یہ چل رہی ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک طرف سے لابھ آیا ہوا ہے، اس سے کچھ کم ہو جائے گی پاپولیشن، اوپر سے یہ ٹیکے لگاتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کا جو جینیٹل ایریاز ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اسی طرح میل پہ بھی ہو سکتے ہیں اور فیمیل پہ بھی ہو سکتا ہے. عورتوں کے اندر جو 2 کینسر بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اس میں ایک بریسٹ کینسر ہے اور ایک سروائیکل کینسر ہے. یہ جو آپ کے اندر منرلس ہیں، جو وائٹامنس ہیں، جو پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مل رہی ہو، تاکہ اس کا جو پرائمری روٹ ہے وہ ایک غیر فطری جنسی تعلق کے ساتھ. ہمارے مسجد کے امام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو لینا چاہیے. اور میڈیا ایک بہت بڑا ہے جو گھروں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے ہر موبائل تک پہنچ جاتا ہے. آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہے، آپ کو ایک کینسر سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو بچنا چاہیے. فزیکل کانٹیکٹ ہو، سیکشل کانٹیکٹ ہو اور ابنارمل سیکشل کانٹیکٹ ہو. السلام علیکم، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ خوش آمدید. میں ہوں وقار شوکت اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سروائیکل کینسر پر. سروائیکل کینسر کے حوالے سے جو افواہیں ہیں اور سروائیکل کینسر کی ویکسین جو لگائی جا رہی ہے وہ کتنی مفید ہے اور کتنی خطرناک ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب، جو کہ جنرل کیڈر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. تو ان سے بات کریں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، سروائیکل کینسر کے حوالے سے بڑی افواہیں ہیں سوشل میڈیا پر اور بڑی ہائپ کریٹ ہے. لوگ بہت خائف ہیں کہ یہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، زہر کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ سروائیکل کینسر ہے کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عورتوں کے اندر جو 2 کینسر بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اس میں ایک بریسٹ کینسر ہے اور ایک سروائیکل کینسر ہے. یہ ٹاپ موسٹ جو لیڈنگ کاز آف ماربیڈیٹی اور مورٹیلٹی ہے، جو ڈیزیزز ہوتی ہیں، اس میں یہ شامل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ بیماری ہو جاتی ہے، سروائیکل کینسر کی ہم بات کرتے ہیں آج کے حوالے سے، تو پھر اس کا علاج بھی بڑا مشکل ہے اور وہ جو مریض ہے وہ بڑی دردناک ایک حالت سے گزرتا ہے اور اس کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہو جاتی ہے اور پوری فیملی سفر کرتی ہے. اب لکیلی اس مرض سے بچانے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اور وہ ہے ویکسین. یہ جو ابھی لانچ کی جا رہی ہے پاکستان میں. اچھا، یہ میں عرض کروں کہ یہ پاکستان میں تو اب آئی ہے نا جی. اس کے علاوہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں کئی سالوں سے یہ چل رہی ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ویکسین نہیں آئی ہے، جانوروں کے بجائے انسانوں پہ لگا کے. بڑا خوف ہے، بہت خوف ہے. یہ اسکولوں کے بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، علاقوں میں یہ مہم چل رہی ہے کہ جناب یہ کوئی زہر کا ٹیکہ ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ ویکسین انٹرنیشنل اس کے ٹرائل ہو چکے ہیں، ہیومن ٹرائلس بھی اس کے ہو چکے ہیں اور مختلف جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ ڈرگ ریگولیشن کرتی ہیں اس سے باقاعدہ حدود ہے. اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کسی بھی ٹیکے میں جیسے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا پین ہو جائے گا، کچھ الرجک ری ایکشن ہو جائے گا، یا خدا نہ خاصہ کوئی تھوڑا بہت آپ سمجھ لیں کہ درد شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ایسے مسائل ہیں جن کے لیے فوری آپ دوائی دے سکتے ہیں اور وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسا خطرناک نہیں ہوا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید زہر کا ٹیکہ ہے یہ. ہاں بالکل. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرٹیلیٹی لڑکیوں کی متاثر ہو جائے گی، آگے بچوں کے ہونے کا مسئلہ ہو جائے گا. 100%. اور ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے. ایک طرف سے لابھ آیا ہوا ہے، اس سے کچھ کم ہو جائے گی پاپولیشن، اوپر سے یہ ٹیکے لگاتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بالکل سیف ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جتنا لوگوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے وہ ضروری ہے. اور میں اپنی تمام جو سائنٹیفک نالج ہے، جو میڈیکل نالج ہے پاکستان کا اور ابراڈ، اس کے حوالے سے میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ ایک سیف ویکسین ہے. آپ کو پتا کہ پہلے بچوں میں 5 سال تک کی ویکسینیشن کا ایک شیڈول ہوتا تھا جس کو ایک EPI کا. جی بالکل، EPI کا بھی پروگرام چل رہا ہے. ہیپاٹائٹس کا دیا ہے، کالی کھانسی اور تشنج کا دیا ہے، پھر بعد میں اس میں اور چیزیں ایڈ ہو گئی. تو اب اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں 9 سال سے لے کے 12 سال تک کی، اس کے لیے اب یہ ویکسین رکھی ہے. ویسے ویکسین 15 سال سے اوپر کی لڑکی کو بھی لگ سکتی ہے، اس میں آپ کو 3 ڈوزز لگانی پڑیں گی. لیکن پریفریبلی اگر آپ اس کو 12 سال سے پہلے لگا دیں، 9 اور 12 کے درمیان، تو اس کا ایفیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے 2 ڈوزز آپ کو لگانی پڑتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر روٹین میں جیسے عام لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے تو سروائیکل کینسر کا اگر مرض کسی خاتون کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے، اس پر طاری ہو جاتا ہے، تو اس کے علاج پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ دیکھیے، کینسر پاکستان میں بہت مہنگا ہے
اس کی تشخیص بھی بہت مہنگی ہے، اور اس کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو پیریفریز ہیں ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں میں اویلیبل نہیں ہوتی، اور اس پہ آنے والا جو خرچہ ہے وہ ظاہر بات ہے گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ویکسین ہے یہ اگر فری آف کاسٹ لگا رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ فری نہ بھی لگاتی تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھی فیملیز ہیں، جو اس کو سمجھتی ہیں، ان کو لگوانا چاہیے، خرید کے لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، اور میرا خیال ہے کہ آگے چل کے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فری ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی زہر وہ کا زیادہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہے تو افادیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا کوئی اس کے ساتھ کمپلین ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کینسر ہے نا جی، اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے جس کو جاننا بڑا ضروری ہے، شاید اس کی وجہ سے توہمات آ رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہے اور سیکشولی ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو جب بھی کوئی پارٹنر ہے اس کا، جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی شادی ہو جاتی ہے اس کی ہمارے معاشرے کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لڑکا آگے سے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایکسپوز ہوا ہوا ہے، اس کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی چلے سیکشول پارٹنر نہیں بھی ہے لیکن اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایڈز کی طرح یہ ٹریول کرے گی۔ تو اگر اس سے شادی ہوتی ہے، بعض دفعہ بچیوں کی 2 دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، طلاق ہوئی اس کے بعد پھر شادی ہوئی، تو پھر اگر اس کا دوسرا جو ہسبینڈ تھا اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے تو وہ لڑکی کو یہ وائرس پھیلا دے گا۔ اور یہاں میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کا ملٹیپل سیکشول پارٹنر کا ایکسپوجر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کئی بندوں کے ساتھ رابطے میں ہو۔ اگر وہ بندہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے یا کسی طرح سے تعلق بن گیا، اگر وہ ملٹیپل عورتوں کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، تو اگر اس کے جتنے رابطے ہیں وہ بھی اس لڑکی کے رابطے ہی کنسیڈر ہوں، تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے اس کے۔ اچھا، یہ تو حفاظتی ٹیکے ہو گئے۔ اب ایک اور سوال یہ تھا کہ آیا کہ جس طرح سے مختلف بیماریاں ہیں، جس طرح سے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ نسل در نسل چلتی ہیں، تو کیا کینسر بھی اسی طرح نسل در نسل چلتا ہے؟ یہ کیونکہ انفیکشن کے ذریعے ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، تو اس میں بہت سارے وائرس ہیں، کچھ 100 سے زیادہ اقسام ہوتی ہیں ہیومن پیپلوما وائرس کی، اس میں 30 سے زیادہ ذرا خطرناک ہوتے ہیں، اور جو ہیومن پیپلوما 16 اور 18 ٹائپ ہے وہ کینسر کر سکتا ہے، لیکن شروع میں کینسر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی لڑکی ہے اس کے جینیٹل ایریاز کے اوپر یا منہ کے اندر، اس کے اندر واٹس وغیرہ دیکھنے میں آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے بھی جینیٹل ایریا میں واٹس دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلی انڈیکیشن ہے کہ اس کو ہیومن پیپلوما وائرس نے اٹیک کر دیا۔ اگرچہ آپ اس کا علاج، یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں، لیکن آگے چل کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو 16 اور 18 بھی لگ گیا ہے، تو 16 اور 18 اگر لگا ہے تو پھر جو سروکس ہے، جو انٹرنل جینیٹل آرگنس ہیں، ان کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پبلک کے لیے صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈسپلیزیا، یعنی جو اندر سے جو سیکریشنز آتی ہیں اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پری کینسرس، یعنی کینسر سے پہلے کا۔ ہاں، اور اگر آپ اس کو بھی پک نہ کریں تو وہ پری کینسرس بعد میں کینسر بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایز اے پالیسی، اگر کوئی 21 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی ہے، شادی شدہ ہے، یا اس کا کسی بھی وجہ سے کسی بندے کے ساتھ رابطہ رہا ہے، تو اس کو ریگولر بیسس کے اوپر پیپ سمیئر، جو کہ اسی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، سروائکل جو سیکریشنز ہے اس کو لیا جاتا ہے، اس کو آپ نے چیک کرانا ہے، اس کو ٹیسٹ کرانا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں تو آپ نے اس سے پہلے کہ اس کو کینسر ہو تو آپ نے اس کو ڈاکٹر کو مشورے سے اس کا علاج جو ہے اس کا شروع کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کامنلی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بخار ہے تو ہم بخار کی میڈیسن لے لیتے ہیں، لیکن یہ سروائکل کینسر اور دیگر جو کینسر کی اقسام آپ بتا رہے ہیں، کسی بھی شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کینسر کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پیپلوما وائرس ہے مختلف قسم کے واٹس کرتا ہے۔ علامات کیا ہوں گی؟ وہ فیل کیا کرے گا جسمانی طور پہ؟ موقع کہہ سکتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں پہ، خاص طور پر جو جینیٹل ایریاز ہیں اس کے اوپر موقع آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گلٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کیسے؟ گلٹیاں تو بعد میں آپ وہ دوسری چیز ہے، لیکن واٹ ہوتا ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ اسکن تھوڑی سی ابھر جاتی ہے اور وہاں کچھ موقع آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف سائزز۔ یہ پورے جسم میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے؟ زیادہ ان کا جو جینیٹل ایریاز ہے اچھا، اسی طرح میل پہ بھی ہو سکتے ہیں اور فیمیل پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس میں بخار وغیرہ کا کوئی سین یا وزن کم ہونے کا سین تو نہیں؟ انفیکشن ہو جائے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن یہ شروع میں سائلنٹ ہوتا ہے اور دنوں میں نہیں ہوتا، کئی سال اس میں لگ جاتا ہے۔ پہلے واٹس ہوگا، اس کے بعد اس میں ڈسپلیزیا ہوگا، اور اگر آپ پھر بھی نہیں اس کو پکڑ پاتے تو پھر جا کے یہ کینسر میں، مطلب یہ سالوں سال انسان کی باڈی کے اندر ٹریول کر رہا ہوتا ہے، افزائش پا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس کو ایک آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کو یا ماں کو کہ جی ہماری بیٹی تو بہت اچھی ہے، اس کا تو کسی بندے سے رابطہ نہیں ہے،
تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے چاہیے جو ادھر ادھر لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ بہت اچھی بھی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی شادی ہونی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو, بعض دفعہ 2 دفعہ بھی طلاق ہو کے بھی شادی ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ لوگ 2-3 شادیاں بھی کرتے ہیں نا, کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایک سے زیادہ مردوں سے رابطہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ وائرس کے اگینسٹ ویکسین کروا لی جائے. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نارمل سیکشول بیہیویئر ہے اس میں اس کے چانسز کم ہوتے ہیں, لیکن جہاں میل اور فیمیل میں اب نارمل سیکشول بیہیویئر بھی ہوتا ہے جس کو ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارا مغرب سے متاثر ہو کے ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے, اور بہت تیزی سے یہ چیز پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اسی طرح سے منہ کے اندر بھی یہ وارڈس آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سیکریشنز مکس ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بیماری ہمارے ملک میں ہماری نوجوان نسلوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو اس کا متاثر کرے اور اس کے اندر ایک کینسر میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے, تو اگر یہ حکومت فری دے دی ہے اور بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ مہنگی کوسٹلی ہے, ظاہر بات ہے, عام بندہ غریب آدمی ہے, کوئی مڈل مین تو نہیں خرید سکتا. اچھا سر, خوراک کینسر میں جو مطلب کینسر پیدا کرنے میں, کینسر کی علامات کی طرف جانے, مرض کی طرف جانے کے لیے خوراک ہماری کون کون سی خطرناک ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے؟ میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک یہ سروائیکل کینسر کی بات ہے, اس کا خوراک کے ساتھ بہت زیادہ لنک نہیں ہوتا. آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے, ایسی ڈائٹ جس کے ساتھ آپ کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہ ہو, جو آپ کے اندر منرلس ہیں, جو وائٹامنس ہیں, جو پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ ہے, جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں ملے, تاکہ آپ کا جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے کہا, اس کا جو پرائمری روٹ ہے وہ ایک غیر فطری جنسی تعلق کے ساتھ یا جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنس آپ بنا لیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا پاپولیشن اس طرف جا رہی ہے, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں خبر آ جاتی ہے, کسی میڈیا کو فلیش کر دیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن آتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو بچنا چاہیے, فزیکل کانٹیکٹ ہو, سیکشول کانٹیکٹ ہو, اور اب نارمل سیکشول کانٹیکٹ ہو. اچھا, تو اس کو روکنا. اس کے علاوہ جو کینسر کی علامات ہیں, جیسے مطلب بریسٹ کینسر یا مطلب سروائیکل کینسر کے علاوہ جو کینسر کی اب بیماری پھیل رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ سبزی منڈیوں میں جو پھلوں کو وہ لگاتے ہیں مسالہ وغیرہ, یا دودھ جعلی ہے ہمارے پاس؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو کنزمپشن کر رہے ہیں, جب بھی آپ نیچر کو ڈیویٹ کریں گے, آپ کیمیکلز کو اپنی فوڈ کے اندر شامل کریں گے, آپ کلرنگ ایجنٹ کی بجائے جو آپ کے نان کلرنگ جو ڈائز ہیں وہ آپ استعمال کریں گے, اور جو آپ سمجھ لیں کہ جو مرچیں ہیں اس کی بجائے آپ پورا استعمال کریں. ہم لوگ دودھ کے اندر آج کل بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں دودھ نہیں ہوتا, کوئی بھینس نہیں ہوتی, اور ہزاروں کلو کے حساب سے دودھ مل رہا ہوتا ہے. ہاں, وہ فوڈ اتھارٹی ویسٹ کر رہی ہے, ویسٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیچر کی طرف جانا ہے, آپ نے خوراک کے اندر ساتھ نہیں. اگر ہم بات کریں سبزیوں کی, تو سبزیوں پر بھی یہ کیمیکلز وغیرہ لگا رہے ہیں, مسالہ جات لگا رہے ہیں. کیمیکل کی بجائے آپ کوشش کریں, آج کل کچن گارڈنز کی طرف بھی لوگ آ رہے ہیں, چھتوں کے اوپر وہ گملوں کے اندر لوگ بنا رہے ہیں, گھر میں چھوٹا موٹا وہ ایک جگہ ہوتی ہے اس میں وہ گارڈن بنا لیتے ہیں. تو کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے کسی اچھی جگہ سے آپ خوراک حاصل کریں اور اس کو نیچرل سورس کی طرف جائیں. اور یہ جتنے کلرنگ مٹیریلس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ مٹھائی بھی لینی ہے تو آپ سفید مٹھائی لے لیں. آپ جو جامنی اور پیلی اور نیلی جو مٹھائی ہیں اس سے اوائڈ کریں, کیونکہ اس میں جو کلر ڈالا جا رہا ہے وہ نہیں پتہ. اسی طرح سے ہمارے جو سب اسٹینڈرڈ گھی ہیں اس کے اندر بعض ایسے کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں کینسر ڈیولپ کرنے کے. لیکن سروائیکل کینسر کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو گھر میں جو بڑی خواتین ہیں, دادیاں ہیں, نانیاں ہیں, بڑی بہنیں ہیں, ان کو ہم نے یہ کنونس کرنا ہے کہ اپنی جو بچی ہے 9 سے 12 سال کی, یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کی بچی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے یا اس کے کردار کے اوپر شک کر رہا ہے. چھوٹے بچے ان کو کیا بچے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر اتنا ایکسپوجر نہیں ہے اس ایج کے اندر, تو ان کو ویکسین ضرور کروائیں. میں تو کہتا ہوں کہ مسجدوں میں بھی عوام کو ہماری کو ایک میسج دے دیں, کیونکہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اسٹیپ لینا چاہیے اس کے لیے
جو بڑی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کو اس کے اوپر اسٹیپ لینا چاہیے. جو ہمارے مسجد کے امام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو لینا چاہیے. اور میڈیا ایک بہت بڑا ہے جو گھروں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے ہر موبائل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ابھی جو فیس بک، یوٹیوب یا اس طرح کی ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں وہ تو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. دیکھیے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے جو پروگرام کیا ہے یہ ایک پازیٹیو چہرہ ہے اور اس کے بہت سارے توہمات کو آپ نے کلیئر کیا ہے. اور ہم نے جو بات کی ہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہے، اس کا کوئی توہمے سے تعلق نہیں ہے اور ہر ایک چیز کا سائنٹیفک پروف ہے. میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو ہر ماں کو دیکھنا چاہیے، ہر بچی کو دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھیں کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہے، آپ کو ایک کینسر سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور میڈیا میں جو پازیٹیو خبریں پھیلا رہے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ آپ کی نسل تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی باتوں پہ بالکل دھیان نہ دیں، اپنے بچوں کو ضرور جائیں. میرے کتنے ہی دوست ہیں جنہوں نے میرے سے پوچھا، میں نے سب سے یہ کہا کہ اگر باپ ہے تو خود لے کے جائے بیٹی کو، ماں ہے تو خود لے کے جائے، بڑی بہن لے کے جائے اور خود جا کے لوگوں کو بتائیں. یہاں تک کہ گورنمنٹ نے تو ایک لیٹر بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے اگر اپنے بچے کو ویکسین کروانی ہے تو اس سے پہلے ہم آپ کا اجازت نامہ لیں گے. یہ پراپر ایک وہ اجازت نامہ کسی بھی میڈیکل جو پروسیجر ہوتا ہے اس سے پہلے وہ لیا جاتا ہے. یہ ایک روٹین ہے. اگر فرض کریں کہ ایک پیرنٹ ہے وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن آگے چل کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو اس پہ لیجسلیشن لاتے ہیں کہ جس ماں نے، جس بھائی نے، جس باپ نے اس کو ویکسین سے روکا پھر ان کو پکڑتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو برین واش کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کا فیوچر اچھا کریں اور اس کے بارے میں اچھا سوچیں. اور یہ نہ سوچیں کہ جیسے وہ نہیں ہوتا کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو کیونکہ اب نارمل سیکشول بیہیویئر کے ساتھ ہے تو ہم تو بڑا خاندان بہت اچھا ہے تو ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم چلے گئے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں ان کی بچی کو یہ ایسی بات. ہاں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حال تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ لڑکیاں ہماری بہت اچھی ہیں، بچیاں ہماری بہت پاک بات. پاکستان میں ہمارے ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. لیکن کیونکہ شادی ہونی ہے ان کی، ایک ہو سکتی ہے، دو ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی اس طرح کے ایکسپوجر ہوتے ہیں تو اس کو ضرور ہمیں اپنے بچوں کو کیٹر کرنا چاہیے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے اسٹیپ پہ تو اگر عورتوں کا، بچیوں کا ہم کر رہے ہیں، جب یہ اسکیم آگے چلے گی تو شاید ہمیں جو لڑکے ہیں چھوٹے ان کو بھی، اچھا مردوں کو بھی یہ سروائیکل کینسر، کیونکہ لگا تو بندہ رہا ہے نا جی اس کو. بالکل بالکل. تو اگر آپ لڑکے کو بھی ویکسین کر دیں گے تو لڑکی تو بالکل سیف ہو جائے گی. بالکل 100%. اس لیے پہلے فیز میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں جب یہ چل جائے گا تو میرا خیال ہے لڑکوں کی طرف بھی آئے گا. تو اس کی پریشانی کی بات نہیں، اٹس ٹوٹلی سیف اور اطمینان کے ساتھ اس کو لگائیں. تھینک یو جی. بالکل جیسا کہ آج سروائیکل کینسر پر بڑی تفصیلاً بات ہوئی کہ سروائیکل کینسر ہے کیا اور اس کے ساتھ کن چیزوں، ظاہر بات ہے کہ نقصانات تو ہیں، کوئی بھی بیماری ہو، سروائیکل کینسر پاکستان میں پھیل رہا ہے یا اس کی کیا خطرناک جو ہے وہ گھنٹی بج رہی ہے، مطلب ہمیں بڑا خوف ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ابھی خوف لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ سروائیکل کینسر کا انجیکشن لگوانے سے آیا کہ کوئی موت واقعہ ہو جائے گی. کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں 3-4 بچیاں ہیں، شاید اس کا تردید بھی جاری کر دی گئی ہے. وہ بچیاں سروائیکل کینسر کی ویکسین لگوانے کی وجہ سے ان کی حالت غیر نہیں ہوئی تھی، وہ وہاں پر کوئی اور معاملہ ہوا تھا. خیر بات سمپل یہ ہے اور پیغام یہ ہے ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سننے والوں کو کہ سروائیکل کینسر کی جو ویکسین ہے، جو اسکولوں میں مہم شروع کی گئی ہے، اس کو بالکل ریفیوز نہ کیا جائے اور اس کو قبول کیا جائے چونکہ یہ فری ہے. اگر سروائیکل کینسر کا کوئی مریض علاج کروائے گا تو وہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا اور پھر بھی بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن اگر ویکسین لگوا لی جائے گی تو اس خطرناک مرض سے بچا جا سکے گا. تو آج کا یہ پیغام اور آج کا یہ سیگمنٹ ہماری پاکستانی عوام کے لیے ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.